ہر انسان کے دل میں کوئی نہ کوئی بچڑا ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی اس کی زندگی میں سب سے زیادہ قیمتی چیز ہوتی ہے۔ آئے آج کوشش کرتے ہیں کھوج لگانے کی، اور آج دعا کرتے ہیں اور آج ارادہ کرتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ قدر و قیمت والا کہا، جس کو رسول اللہ نے اپنی زندگی میں سب سے زیادہ قدر و قیمت والا جانا، جس کے گرد زندگی گھمائی اپنے اصحاب کی، ہم نے بھی اسی کو قدر و قیمت والا بنانا ہے۔ بنائیں گے انشاءاللہ۔ چلو یہ بتائیے آپ کی زندگی میں سب سے زیادہ قیمتی چیز کیا ہے؟ وقت ہے۔ اچھا، کوئی اور کسی کی زندگی میں وقت کے علاوہ کوئی چیز قدر و قیمت کی حامل ہو؟ اچھا، قرآن ہے۔ کوئی اور بتانا چاہے؟ جی بیٹا جی، سکون ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، کوئی اور بتانا چاہے؟ اچھا، زندگی قیمتی ہے۔ جی، میں آج سوچ رہی تھی کہ انسان قیمتی چیزوں کی تو حفاظت کرتا ہے نا، تو جب کسی چیز کی قدر و قیمت کا احساس نہیں ہوتا، اس کے لیے کوئی چیز قیمتی نہیں ہوتی، تو وہ اس کی حفاظت بھی نہیں کرتا۔ آپ مجھے یہ بتائیے کہ ہمیں کہاں سے دیکھنا چاہیے کہ زندگی میں سب سے زیادہ قیمتی چیز کون سی ہے؟ کہاں سے دیکھنا چاہیے؟ جی، کتاب اللہ و سنتی۔ کتاب اللہ و سنتی۔ تو ہم ہیومن لیول پہ ڈسکس کر سکتے ہیں کہ پھر ہمیں کیا کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی کتاب، رسول اللہ کے طرز عمل سے ہم جب دیکھتے ہیں کیا چیز سب سے زیادہ قیمتی تھی، کتاب اللہ کیا کہتی ہے، کیا چیز قدر و قیمت کی حامل ہے، تو زندگی میں سب سے زیادہ قدر و قیمت والی چیز کیا ہے؟ جواب دہی کا احساس، ڈر نہیں لگتا جواب دہ ہونے سے؟ قیمتی، اس میں کوئی شک نہیں، بہت قدر و قیمت والا ہے۔ سب سے زیادہ کون سا ہے؟ جی، میں آپ کو بتاؤں، یہ چینج جو نہیں آتی نا، یہ اس وجہ سے نہیں آتی کہ جو چیز چاہیے، جو سب سے زیادہ قدر و قیمت والی، اس کا آپ کو شعور نہیں ہے۔ اگر شعور ہوگا آپ اس کے لیے ایفرٹ کریں گے، لیکن آپ دیکھیں آپ کے دل میں کوئی اور چیز قدر و قیمت والی ہے۔ جیسے آپ دیکھیے بنی اسرائیل کے دل میں سب سے زیادہ قدر و قیمت والی چیز کیا تھی؟ بچڑا۔ تو ہر انسان کے دل میں کوئی نہ کوئی بچڑا ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی اس کی زندگی میں سب سے زیادہ قیمتی چیز ہوتی ہے۔ آئے آج کوشش کرتے ہیں کھوج لگانے کی، اور آج دعا کرتے ہیں اور آج ارادہ کرتے ہیں، کریں گے جس کو اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ قدر و قیمت والا کہا، جس کو رسول اللہ نے اپنی زندگی میں سب سے زیادہ اہمیت دی، قدر و قیمت والا جانا، جس کے گرد زندگی گھمائی اپنے اصحاب کی، ہم نے بھی اسی کو قدر و قیمت والا بنانا ہے۔ بنائیں گے پکی بات؟ کون زیادہ کوشش کرے گا؟ انشاءاللہ۔ چلو اچھا، چلے مجھے یہ بتائیں، میں ایک اور اینگل سے پوچھتی ہوں، تھوڑا سا اور غور کر لیں۔ دیکھیں، جب سب لوگ ہم حشر کے میدان میں ہوں گے، آپ کو پتہ ہے زیادہ وقت نہیں رہ گیا۔ آپ مجھے یہ بتائیں، حشر کے میدان میں جب سب پہنچیں گے، کامیاب کون ہوگا؟ قرآن کیا کہتا ہے، کون لوگ کامیاب ہوں گے؟ ایمان۔ آپ دیکھیں، ویسے ہم دعوے بہت کرتے ہیں، لیکن اس کو وہ ویلیو نہیں دیتے جو دینی چاہیے۔ پتہ چلا ہمیں آج کی ڈسکشن سے کہ سب سے زیادہ قدر و قیمت والی چیز آپ کے نزدیک ابھی تک ایمان نہیں بنے، ابھی تک ایسا ہے نا؟ یہ بات دل میں ذہن میں نہیں آ پائی کہ ایمان ہی
لوگوں کے درمیان فرق کرے گا، ایمان والے جنت میں جائیں گے، باقی چیزیں اس کے ساتھ ہیں، نماز بھی، تقوی بھی، باقی چیز سب، یہ جتنی باتیں کہی ہیں سب. میں نے پوچھا تھا سب سے زیادہ قدر و قیمت والی چیز حیات میں کیا ہے جس کی حفاظت کرنی ہے؟ وہ ایمان ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، یا اللہ ایمان کو ہمارے دلوں میں مزین کر دے اور ہمارے لیے ایمان کو محبوب کر دے. کیا آپ کو پتا ہے ایمان کی قدر و قیمت پہچاننا کتنا زیادہ ضروری ہے؟ جو شخص ایمان کی حقیقت کو نہیں سمجھتا نا، وہ مسلمان کیسے ہے؟ اس کو اپنے اسلام کے بارے میں غور و فکر کرنا چاہیے. اس کو اگلی سٹیجز پر وہ جو کچھ بھی کر رہا ہے سب، یعنی جو کام بھی آپ کر رہے ہیں نا، اگر آپ کی یہ فکر سیدھی نہیں ہوگی نا، آپ کی زندگی میں سب سے پریشیس ایمان نہیں ہوگا تو سارے کام آپ سے چھوٹ جائیں گے. وقتی طور پر آپ کر لیں گے، پھر وہ بعد میں چھوٹ جائیں گے، کیونکہ ایمان کے ساتھ عمل صالح قائم رہتے ہیں، اور ایمان کے بغیر عمل نیک بھی ہو تو قبول نہیں ہوتا. قرآن حکیم میں رب العزت نے فرمایا وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایمان کو تمہارے لیے محبوب بنا دیا ہے. تو پھر اللہ سے دعا کرنے کی ضرورت ہے نا. سب سے زیادہ محبت اللہ تعالیٰ کی ذات سے کرنی ہے نا، تو اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان ہی نہ ہوا تو پھر کیسے محبت کریں گے؟ ایمان، یقین ہمارے لیے ناگزیر ہے. اور آپ دیکھیں کہ آپ کو میں نے ایک اسائنمنٹ دی تھی ایمان میں اضافے کے حوالے سے، یاد ہے آپ کو؟ ایمان میں اضافے کو ازدیاد ایمان کہتے ہیں، یعنی ایمان میں اضافہ، زیادتی. ٹھیک ہے، تو آپ دیکھیں کہ ایک چیز ہو تو وہ بڑھتی ہے نا. مثال کے طور پر جیسے بوٹل خالی ہے اور اس میں تھوڑا سا پانی ڈالا تو اور ڈال لیں، اور تو ایمان کے لیے تو ہمیشہ دل میں گنجائش رہتی ہے. کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ ایمان بڑھتے بڑھتے ایسے لیول تک چلا جائے کہ اس کے بعد مزید ایمان کی گنجائش ختم ہو جائے. کسی کے لیے بھی ایسا نہیں ہوا، یہ گنجائش ہمیشہ رہتی ہے. اب مجھے بتائیں کہ ایمان کو سب سے زیادہ عزیز بنانا ہے نا. پتہ ہے اس کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے؟ فکری اعتکاف کی، غور و فکر کی، کہ آپ ایسا ٹائم پائیں جس ٹائم میں آپ ریچارج ہو سکیں، جس کی وجہ سے آپ کا دل دوبارہ کنیکٹ ہو جائے، آپ دوبارہ اسی طرح ریفریش ہو جائیں. تو آپ کے پاس بہت سے مواقع ہیں، جیسے دیکھیں آپ فائدہ تو اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں. جیسے آپ جب آپ اذان سنتے ہیں تو توجہ کے ساتھ سنتے ہیں نا. جب توجہ کے ساتھ سنتے ہیں تو کوئی فائدہ ہوتا ہے؟ کیا فائدہ ہوتا ہے؟ آپ کا روحانی ارتقاء ہمیشہ غور و فکر کے ساتھ منسلک رہتا ہے. ماحول، اب دیکھیں کوئی اکیلا بھی ہو تو ماحول بن جاتا ہے جب وہ اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ ہو جاتا ہے. کسی پہاڑ کی چوٹی پر، کسی دریا کنارے، کہیں کسی ایسے مقام پر جہاں دور دراز کوئی نہ ہو، کسی جنگل میں، کسی میدان میں، کسی وادی میں، صحرا میں، کسی بھی جگہ پر ہو، آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایسی پاور دے دی ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی نعمت دی ہے کہ آپ ریچارج ہو جاتے ہیں. آپ کے لیے آسانی ہو جاتی ہے. دن میں 5 دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کو جب ہم دیکھتے ہیں نا، تو آپ اٹھتے ہوئے، نماز پڑھتے ہوئے،
تہجد کی نماز ادا کرتے ہوئے، اور نماز سے بھی پہلے مسواک کرتے ہوئے، اور پھر وضو کرتے ہوئے، پھر اسی طرح سے نماز ادا کرتے ہوئے، پھر جب تہجد کی نماز ادا کر لیتے ہیں نا آپ، تو آپ تھوڑی دیر کے لیے لیٹ جاتے تھے. ایک بار پھر فکری اعتکاف کا موقع ہے. سکون جب تک نہ آئے غور و فکر نہیں ہوتا. بھیڑ میں آپ غور و فکر نہیں کر سکتے، چاہے خیالات کی بھیڑ ہو چاہے انسانوں کی بھیڑ ہو. اور اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب فجر کی نماز کے لیے جاتے تھے تو سارے صحابہ ایک کیفیت میں آ جاتے تھے. آپ تلاوت کرتے تھے، اس تلاوت کی وجہ سے سب کے اندر ایمان بڑھتا تھا. ازدیاد ایمان کا باعث ہے نا نماز بھی، ذکر بھی، غور و فکر بھی. پھر اسی طرح سے آپ صحابہ کرام سے پوچھتے تھے آپ یہ بتاؤ آج رات کیا خواب دیکھا فجر کے بعد. پھر غور و فکر کرنے کا موقع ملتا تھا، لوگوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے، ان کو ان کی خوابوں کی تعبیر دیتے ہوئے. پھر آپ گھر چلے آتے، اور گھر میں آ کے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں ایک چیز آپ بڑی کامن دیکھیں گے، گفتگو ہو یا خاموشی، چلنا پھرنا ہو یا بیٹھنا، سونا ہو یا جاگنا، لوگوں کے درمیان ہو یا اکیلے، ہر جگہ آپ پرسکون رہتے تھے. انسان پرسکون کیسے رہتا ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں پرسکون ہونے کا راز کیا ہے؟ کانشیسنس. غافل انسان کبھی پرسکون نہیں ہو سکتا، کیونکہ اسے پتہ ہی نہیں چلتا، اتنے جھکڑ چلتے رہتے ہیں، آندھیاں آتی رہتی ہیں، تو وہ اطمینان میں نہیں آتا. تو آپ کے لیے فکری اعتکاف کے مواقع میں سے ایک موقع ہے قرآن پڑھنے سے پہلے کا وقت، قرآن پڑھنے کے بعد کا وقت گنوانا نہیں ہے. کبھی قرآن پڑھنے سے پہلے آپ نے ایک دوسرے سے باتیں نہیں کرنی، کنسنٹریشن سیکھنی، فوکسڈ ہونا، غور و فکر کرنا. اس موقع پر اگر آپ لوگ بات چیت کریں گے تو آپ کی بات چیت آپ کو ایمان سے محروم کرے گی، آپ کا ایمانی لیول کم ہو جائے گا. تو آپ کو اچھا لگے گا کہ کوئی قیمتی ترین متاع آپ سے گم ہو جائے، کھو جائے. آپ سوچیں کہ اچانک کسی کو پتا چلے کہ اس کے گھر کسی نے ڈاکہ ڈالا ہے اور سب قیمتی اشیاء لے گئے ہیں، تو اس کی کیا کیفیت ہوگی؟ جتنی زیادہ قدر و قیمت کی چیزیں گئی ہوں گی ویلیبل، اتنا زیادہ اسے پریشانی ہوگی نا. تو جس کا ایمان کم ہو رہا ہو اسے احساس ہی نہ ہو. یہ احساس اس لیے نہیں ہوتا کہ ایمان کو قدر و قیمت والا نہیں جانا، ریلیشن قائم نہیں کیا کہ اس سے میرا ایمان کم ہوگا. ایمان کے موقع پر یہ بے ایمانی ہے، یہ ایمان میں کمی کا معاملہ ہے کہ انسان ادھر ادھر کی بات چیت کرے. دیکھیں، آپ تھکاوٹ دور کرنے کے لیے بات چیت کا حربہ استعمال کرتے ہیں، کسی نہ کسی سے کچھ کہہ دیں، کر لیں، اور کچھ نہیں تو کچھ نہ کچھ. ایسے ہی جیسے آپ کسی بھی اینیمل کو دیکھیں نا، وہ باولا ہوا پھرتا ہے، اسے سمجھ نہیں آتی، ادھر ادھر سر مارتا ہے. بلی کو دیکھ لیں، گھروں میں پالتو جانوروں کو دیکھ لیں. آپ مرغی کو دیکھتے ہیں کبھی؟ مرغیاں جب انہیں کچھ سمجھ نہیں آتا تو وہ کک 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 کرنا شروع کر دیتی ہیں. تو مرغیاں نہیں بننا، ہیومن لیول پہ جینا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں آپ کو بھی تھکاوٹ ہوتی تھی، آپ کے لیے بھی اسی طرح سے مشقت والا وقت آتا تھا، لیکن آپ سکون کے لیے اللہ تعالی کے ساتھ اپنے آپ کو کنیکٹ کر لیتے. دعا، ذکر، خاموشی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری خاموشی غور و فکر کی خاموشی ہو اور میری گفتگو ذکر الہی کی گفتگو ہو. یہ آج آپ اپنے لیے اصول بنائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرنا ہے. میری گفتگو ذکر الہی کی گفتگو ہو
اور میری خاموشی غور و فکر کی خاموشی ہو. کتنے لوگ اس پر عمل کرنا شروع کریں گے انشاءاللہ؟ انشاءاللہ. تو یہ کرنے والا کام ہے. ٹھیک ہے، تو آئندہ فکری اعتکاف کے موقع کو کھونا نہیں ہے. جس موقع پہ آپ نے خاموش رہنا ہے، جس موقع پہ آپ نے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ہے، جس موقع پہ آپ اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھنے جا رہے ہیں نا، ہم کلام ہونے جا رہے ہیں. سوچیں کہ اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کو بھیجتے ہیں فرعون کے دربار میں، تو انہیں کیا حکم دیتے ہیں؟ وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي، میرے ذکر میں کمی نہ کرنا. حالانکہ سامنے فرعون ہے. کسی بادشاہ کے سامنے جا کے بھی اپنے رب کو یاد کرنا ہے تو رب کے سامنے جا کے رب سے ہم کلام ہوتے وقت تو زیادہ یاد کرنے کی ضرورت ہے. یاد کریں گے نا؟ اب دھیان رکھیں گے نا؟ انشاءاللہ آج کے بعد کوئی خطا نہیں کرے گا انشاءاللہ. قرآن پڑھنے سے پہلے چاہے کوئی بھی کلاس ہو، آپ کی کوئی کلاس ختم ہوئی ہے، آپ یہ طے کر لیں قرآن پڑھنے سے پہلے آپ نے کوئی بات نہیں کرنی. جو چند منٹ آپ کو آئیں گے، 1 2 3 کبھی نہیں بھی آتا، وہ ٹائم اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ ہونے کا ہے، دعا کرنے کا ہے. دعا کریں گے نا انشاءاللہ؟ انشاءاللہ.